جیسے کہ رسول کہتا ہے کام یا کلام جو کرو یسو مسیح کے نام سے کرو. سو اس بزرگ نام میں میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں. I greet you all in the precious name of our Savior and Redeemer Lord Jesus Christ. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ایک اور صبح ہماری زندگی میں دی ہے، اور خداوند کا مقصد، اس کا منصوبہ ہماری زندگیوں کے لیے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اور خاص طور پر ایک دو پریئر ریکویسٹ آئی ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ اپنی شخصی دعاؤں میں بھائی عابد کو جو ساہیوال سے ہیں، ان کی 1-2 دن میں سرجری ہے، بیمار ہے وہ، تو ان کو اپنی شخصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آمین. جلدی سے ہم ایک حوالہ نکالیں گے. میرے ساتھ آپ نکالیں. کل میں نے اس پر بات کی تھی اپنی کلیسیا میں بھی، اور وہاں پر چند ایک باتیں ہیں جو آج اس میں اور ایڈ کر کے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ بھی نبیوں نے اور رسولوں نے تعلیم دی ہے بائبل کے اندر ہمیں، اور جو نصیحتیں کی ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ آج بھی ہم پر لاگو ہوتی ہیں. ہم ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے، ہم ان میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان میں سے کچھ گھٹا سکتے ہیں. تو بائبل کے اندر جو باتیں ہماری ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے لکھی گئی ہے، مینشن کر دی گئی ہے، وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد تک ہم سب پر لاگو ہوتی ہیں. جو اس کی دوسری آمد کے سبجیکٹس ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ سب ان باتوں پر عمل کریں گے. تو میرے ساتھ آپ نکالیں پہلا تیموتھیوس اور اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. 2 آیتیں ہم پڑھیں گے. 1 Timothy chapter 6 verses 14 and 15. یہاں پر یوں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. آمین. پالوس رسول یہاں پر تیموتھیوس کو اور ہم سب کو، جو بھی خداوند کے خادم، خداوند کے لوگ آج اس آواز کو سن رہے ہیں، جو بائبل میں سے ہم نے آج پڑھا ہے، یہ سب کچھ ہماری نصیحت کے لیے ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ. جو حکم ہمیں ملے ہیں، جو کمانڈمنٹس ہمیں ملے ہیں، جو وچن، جو پرومسز ہمیں ملے ہیں، جو ہماری ٹیسٹمنی ہے، کہتا ہے کہ اس کو بے داغ اور بے الزام رکھ. یعنی کہ انگلش میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ until our Lord appears, our calling must remain without spot and unrebukable. بے الزام اور بے داغ ہماری جو ٹیسٹمنی ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو بھائی بات کرتا ہے یہ خود تو اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتا، یہ خود تو اس پر یہ خود جو ہے اس بات پر چل ہی نہیں رہا جس بات کی یہ گواہی دیتا ہے، جس بات کی یہ منادی کرتا ہے، جس بات کو یہ پریچ کرتا ہے. کیا یہ خود اس کو پریکٹس کرتا ہے؟ اور آگے اگلی آیت کے اندر پالوس رسول خداوند کی الوہیت کو بھی بیان کر رہا ہے. وہ بیان کر رہا ہے کہ وہی واحد حاکم ہے، وہی خداوندوں کا خداوند ہے، وہی واحد حاکم جو مبارک اور واحد حاکم، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی خداوندوں کا خداوند ہے. اور اس واحد خداوند کو پالوس رسول یہاں پر تیموتھیوس کے سامنے پیش بھی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسی کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، اسی کے سامنے
اپنی گواہی کو بے داغ اور بے الزام رکھ. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے عزیزو، جب ہم بائبل کو ایز اٹ از پریچ کرتے ہیں، ایز اٹ از جیسے لکھا ہے، کیونکہ پالوس رسول کی ہم سب گواہی جانتے ہیں. پالوس رسول، اس کی گواہی اس نے اگرپا بادشاہ کے سامنے گواہی دی. اور اگر ہم نکالیں اعمال کا 26واں باب اور اس کی 19ویں اور 22ویں آیت، تو وہاں پر پالوس رسول اگرپا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے آئے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا. ایک وقت تھا پالوس رسول ایک بائبل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ سیمنری پڑھ رہا تھا. اس زمانے کی جو سب سے ویل نون تھیولوجیکل سیمنری تھی، جس کا استاد گملیل تھا، ایک معتبر استاد تھا اس کا. وہ توریت کا عالم تھا، شریعت کا عالم تھا. وہ اس سے وہ شریعت سیکھ رہا تھا، اس کے قدموں میں بیٹھا تھا. اور انہی دنوں میں یسوع مسیح اسرائیل کی، یروشلم کی گلیوں میں، بیابانوں میں منادی کر رہا تھا. لیکن پالوس رسول گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت کو سیکھ رہا تھا. اور جب وہ شریعت کو سیکھ رہا تھا اور یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، پالوس رسول سمجھتا ہے کہ جو یسوع کے پیروکار ہیں یہ بدعت پھیلا رہے ہیں، یہ توریت سے باہر ہیں، یہ موسیٰ اور صحائف انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کو یہ نہیں مان رہے، یہ کسی اور شریعت کی منادی کر رہے ہیں، یہ کسی اور بائبل کی منادی کر رہے ہیں، یہ کوئی اور خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مسیحیوں کو تنگ کرنا شروع کیا، اس نے ان کو جیلوں میں ڈالنا شروع کیا. اور لکھا ہے کہ یہاں تک کہ جب اسطفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، اس پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، اس کو قتل کیا جا رہا تھا، تو لکھا ہے پالوس اس کے قتل پر راضی تھا. یہ مسیحوں کو بدعتی مانتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ شریعت کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں. تو جب اس کی یسوع کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اس کا دمشق کی راہ پر یسوع کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا، یسوع نے اس سے جب اس کی یسوع سے ملاقات ہوئی اور یسوع نے اس سے سوال کیا کہ آئے پالوس، آئے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو وہاں پر اس کے بعد سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. اس کو معلوم ہو گیا کہ پرانے عہد نامے کا جو خدا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس مسیحا کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو آ کر بنی اسرائیل کو رہائی دے گا، وہ مسیحا کوئی اور نہیں، خداوند یسوع مسیح ہے. اور پھر اس کی یہ منادی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک، جو ظہور اب بادلوں پہ ہونے والا ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. پہلے تو وہ نجات دینے آیا، لیکن اب وہ نجات یافتہ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک اپنی کالنگ کو بے داغ اور بے الزام رکھ، اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑے رکھ، کسی خادم کے ساتھ نہیں. ایک وقت تھا پالوس رسول ایک خادم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ ایک سیمنری کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ گملیل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ اس کی باتوں پر دھیان لگاتا تھا، وہ سوچتا تھا جو یہ باتیں مجھے بتاتا ہے یہی سب سے اتم باتیں ہیں، یہی باتیں، انہی باتوں کی مجھے پیروی کرنی ہے. لیکن ایک وقت آیا جب یسوع کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہو گیا، تو پھر وہ اس تعلیم کے اعتبار سے اندھا ہو گیا. اور پھر خداوند نے کیا کیا؟ اس کی آنکھوں کے آگے سے جب چھلکے گرے اور وہ سب کچھ دیکھنے لگا، تو پھر خداوند کے عجائب، خداوند کی باتیں، خداوند کی شریعت، خداوند کی اس کا فضل اس پر عیاں ہو گیا. وہ سب کچھ اس کو نظر آنے لگا اور وہ پھر خداوند کے فضل کی منادی کرنے لگا. وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے ہے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. وہ اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل کرتا ہے
اور خداوند یسوع مسیح نے اس پر فضل کر دیا، اور یہاں پر وہ اگرپا بادشاہ کے سامنے، ایک حاکم کے سامنے، حاکم الوقت کے سامنے اپنی گواہی پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ آج ہر ایک خادم یہ بات کہہ سکے کہ خداوند میں اس کلام کا جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا ہے، میں اس کلام کا نافرمان نہ ہوا، میں نے وہی باتیں کی۔ اور یہ آگے اگر ہم 26ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، پالوس نے کہا یہاں پر یہ ہے 22ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے۔ کیا ہر خادم یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جو باتیں نبیوں اور رسولوں نے خدا کے کلام کے اندر ہمیں بتائی ہیں؟ انہوں نے کیا خدا واحد کو بتایا یا خدا ثالوث کو بتایا؟ انہوں نے بپتسمے کیسے دیے؟ انہوں نے شاعر بانی کیسے دی؟ جس طرح پالوس رسول اپنی گواہی میں موسیٰ اور نبیوں کو انکلوڈ کر کے، شامل کر کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان باتوں کے سوا میں کچھ نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کرتا۔ کیا آج ہر ایک خادم یہ گواہی دے سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان باتوں کے سوا، ان پریکٹسز کے سوا کچھ نہیں کرتا؟ جیسے پہلا بپتسمہ پریکٹس ہوا، جیسے کلیسیا کے اندر بپتسمے ہوتے تھے، ابتدائی کلیسیا کے اندر، اعمال کی کتاب کے اندر جیسے شاعر بانی ہوتی تھی، جیسے آلٹر کال ہوتی تھی، کیا وہ خدا واحد کو پیش کرتے تھے یا خدا ثالوث کو پیش کرتے تھے؟ خدا ثالوث کا لفظ بائبل کے اندر اجنبی ہے میرے دوستوں۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی خادم نے بائبل کے اندر اس لفظ کو متعارف نہیں کرایا۔ ہم نہیں پڑھتے تثلیث کا لفظ، یہ لوگوں نے، عالموں نے جال سازی کی اور انہوں نے کلیسیا کے اندر ان الفاظ کو رائج کر دیا 325 کی نکایا کی مجلس کے اندر، اور تب سے یہ جو بیج بویا گیا ہے ایک قداور اور مضبوط درخت بن چکا ہے۔ اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جھوٹ کلیسیا کو بتایا گیا تھا یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، لیکن میرے عزیزو یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہماری گواہی، ہماری تعلیم، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ان نبیوں اور رسولوں کی نیو پر رکھا گیا ہے، اور جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہاں پر پالوس رسول یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ۔ میرے عزیزو، نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ نوح نے جب خداوند کی آواز کو سنا تو پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جینیسس 6:22 میں یہ لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ نوح نے وہ سب کچھ کیا جو خداوند نے اس کو حکم دیا تھا۔ اس نے اپنی عقل اس میں شامل نہیں کی، اس نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے خداوند کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ جہاں پر ہم انسانی اس دنیاوی عقل کو، اپنے دماغ کو استعمال کریں گے، ہم مار کھا جائیں گے۔ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ نبیوں اور رسولوں نے، جیسے کہ پالوس رسول نے یہاں پر کہا، اگرپا بادشاہ کے سامنے کہا کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ امپورٹنٹ الفاظ ہیں میرے عزیزو جو پالوس رسول یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا، ان باتوں کے سوا۔ اب میری چند مہینے پہلے ایک خادم سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ جی یہ جو 7 گرج کی آوازیں ہیں، یہ دراصل یہ وہ پیغامات ہیں جو خدا کے خادم ولیم برینم نے پیش کیے ہیں۔ تو بھائی نوبل نے اس سے یہ سوال کیا،
بھائی نوبل نے کہا کہ اچھا ان سے پھر پوچھیں کہ پہلی گرج کے اندر کون کون سے میسیجز ہیں، دوسری گرج کے اندر کون کون سے میسیجز ہیں۔ جو مکاشفہ کے 10ویں باب میں 7 گرج کی آوازیں ہیں، ان پر بھی لوگ منادی کر رہے ہیں میرے عزیزو، حالانکہ بائبل کے اندر وہ درج ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا، اور مقدس یوحنا کو یہ ہدایت ملی کہ ان گرج کی آوازوں کو نہ لکھ، ان کو پوشیدہ رہنے دے۔ اگر جو کچھ بائبل میں لکھا نہیں ہے، اگر کوئی خادم اس کی منادی کرتا ہے تو یہ اضافہ ہے خدا کے کلام میں، یہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور مکاشفہ کے 22ویں باب کی آخری آیات کے اندر لکھا ہے جو کچھ اس میں جو بڑھائے یا اس میں سے گھٹائے تو خداوند اس کی عدالت کرے گا۔ ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے، اور جیسے پالوس رسول یہاں پر یہ کہہ سکا اگرپا بادشاہ کے سامنے کہ میں ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جو باتیں پہلے سے نبیوں اور رسولوں نے اس کلام کے اندر قلم بند کر دی ہے، ہمیں بھی وہی منادی کرنی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، جیسے پالوس رسول تیموتھیوس کو وہ خداوند کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند کے اس ظہور تک اپنے آپ کو، اس حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، کیونکہ ہماری ملاقات خداوند کے ساتھ ہونے والی ہے، خداوند کا ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہر خادم نے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، بلکہ ہم نے یسوع کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے۔ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ایبسولوٹ، جس طرح بڑے بڑے خادم آئے اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے جو حتمی ہے، ہمارا جو ایبسولوٹ ہے، وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ ہمیں جو کچھ بائبل میں سے ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، وہی ہم نے پریچ بھی کرنا ہے، وہی ہم نے آگے لوگوں کو پاس آن بھی کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو یسوع کے ساتھ جوڑنا ہے، اس خداوند کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور خروج کی کتاب کے اندر دا بک آف ایکسوڈس، اس کا 7واں باب اور 6، 10 اور 20 آیت میں لکھا ہے کہ ہارون اور موسیٰ نے وہ سب کچھ کیا جس کا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کی، انہوں نے وہی باتیں لوگوں کو جا کر بتائیں جن کا حکم خداوند نے ان کو دیا تھا۔ خادموں کو یہ ضروری ہے کہ خادم وہی بات کریں، وہی باتیں کہیں جو کلام مقدس کے اندر لکھی ہے، جس کا کلام مقدس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور آپ حوالہ نکالیں، 2 پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت، 2 پیٹر چیپٹر 3 and verse 16۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پالوس رسول کی، نبیوں کی باتوں کو لیتے ہیں اور ان کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو باتیں پطرس رسول لکھ رہا ہے یہاں پر کلیسیا کی ترقی کے لیے، یہ رسولی دور میں ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ اس وقت بھی پالوس کی باتوں کو لے کر تو اس کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے تھے۔ اس لیے پطرس رسول کو کلیسیا کو تنبیہ کرنی پڑی، ان کو خبردار کرنا پڑا، وارن کرنا پڑا، کہتا ایسا مت کرو۔ اور یہ کام آج تک سٹاپ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ جاری اور ساری ہے۔ اور جو باتیں پطرس رسول نے اس وقت کلیسیا کی تنبیہ کے لیے کہیں، وہ آج بھی لاگو ہوتی ہیں میرے عزیزو۔ آج بھی لوگ نبیوں اور رسولوں کی باتوں کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی جی دیکھو جی متی 28:19 یسو نے کیا آوے، یسو دی گل وڈی ہے کہ پطرس دی گل وڈی ہے، رسولاں دی گل وڈی ہے۔
نہیں، ہم نے ان باتوں کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت نہیں پیدا کرنی۔ کیا رسولوں نے غلط باتیں سکھائیں؟ کیا اگر میرے ساتھ ایک دفعہ دبئی کے اندر ایک بہن جو تھی وہ میرے ساتھ بحث کرنے لگی، وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی جی، رسولوں نے بڑی غلطی کی ہے، ان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو کچھ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا۔ خداوند نے اگر کہا تھا کہ باپ بیٹے رول کو اس کے نام میں بپتسمہ دو تو ان کو ویسے ہی دینا چاہیے تھا۔ تو میں نے اس بہن کو کہا، میں نے کہا سسٹر جی آپ ایسا کریں، آپ اپنی اعمال کی کتاب لکھ لیں، اس اعمال کی کتاب کو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ رسولوں سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو آپ درست کر کے ایسے کریں کہ آپ اس کتاب کو بائبل کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ تو پھر وہ ہنسنے لگ پڑی۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ رسولوں نے کیا ہے وہ رول قدس کی ہدایت سے کیا ہے، اور ان کو یہ علم ہو گیا کہ باپ بیٹے رول قدس کا نام کیا ہے۔ خداوند کا زور جو تھا، وہ جو مطلب تھا اس کے اندر، مثال کے طور پر 2+2=4 ہوتا ہے، تو اسی طرح خداوند نے وہاں پر ایک جواب کے لیے ایک جگہ چھوڑی ہوئی تھی کہ وہ نام جب تم پر منکشف ہو جائے، باپ بیٹے رول کو اس کے نام میں بپتسمہ دو۔ تو وہ نام ان کے اوپر 35 کے دن منکشف ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس نام کا بپتسمہ دیا اور اسی نام میں انہوں نے منادی بھی کی۔ سو میرے عزیزو، لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، اپنی تعلیمات ہیں، لیکن یہاں پر پالوس رسول یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے اس حکم کو یسوع مسیح کے ظہور تک بے داغ اور بے الزام رکھ، اور اسی کی وہ گواہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہی واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی، جتنے رسول، انہوں نے آسمانی منظر دیکھا، انہوں نے وہاں ایک ہی تخت دیکھا اور اس پر ایک ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کر لیں، وہ ایک کون ہے، وہ واحد کون ہے؟ کیا وہ یسوع مسیح ہے یا کوئی اور ہے؟ اب میرے عزیزوں، ہم جس وقت میں پہنچ چکے ہیں، جس زمانے میں پہنچ چکے ہیں، ہم بالکل خداوند کی آمد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ باتیں پالوس رسول نے جو لکھی ہیں آج سے 2000 سال پہلے، وہ کہتا ہے کہ اس کے ظہور تک، یعنی کہ اس وقت تو انہوں نے جو کچھ لکھا کلیسیا کو یہ بیان کیا کہ یسوع مسیح کی جب اس کی واپسی ہوگی، جب وہ بادلوں پہ آئے گا، تو تب تک آپ اپنے اس حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھیں۔ لیکن جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں بائبل کے اندر اس کی آمد کی، وہ اب تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔ بنی اسرائیل واپس اپنے مودا ملک میں جا چکا ہے، وہ بحال ہو رہا ہے، یروشلم ان کے پاس ہے، یروشلم واپس دارالخلافہ بن چکا ہے۔ یسوع مسیح وہ اپنے مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل بھائی ظفر چرچ کے اندر بتا رہے تھے کہ یہودیوں نے ایک مسیح جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ مسیح جو ہے ان کے پاس آ چکا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے وہ بادلوں پہ آئے گا، وہ اپنی دلہن کو لے کر جائے گا، اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کی طرف لوٹے گا، اور اس دوران 2 گواہ بھی آئیں گے۔ جس طرح خداوند کی کلیسیا کو، اس کی دلہن کو ایک تحفظ حاصل ہے اس سے پہلے کہ خداوند اس دنیا کی عدالت کرے اور وہ غضب کے پیالے اس پر انڈیلے جائیں، اور یہاں پر ایک بڑی مصیبت آئے۔ جس طرح کلیسیا کو تحفظ حاصل ہے، اسی طرح پرانے عہد کی کلیسیا میں سے 12 قبیلوں میں سے 12 ہزار لوگوں کو بھی تحفظ حاصل ہے، اور ان کے لیے خداوند 2 اپنے گواہ بھیجے گا جو ان کی خدمت کے وسیلہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کے اس پروگرام میں، منصوبہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اب بالکل ہم آخری زمانہ کے آخری حصہ میں آ پہنچے ہیں، اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں۔ یہ ہے لوکا کی انجیل کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی، اس نے کہا
لوک چیپٹر 24 اینڈ ورس 44. پھر اس نے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہو. یسوع مسیح نے بھی یہ گواہی دی. اس نے کہا کوئی اور باتیں نہیں، صرف وہ باتیں جو نبیوں کے وسیلہ سے، جو موسیٰ کے وسیلہ سے توریت کے اندر پہلے سے میری بابت جن پیشن گوئیوں کو لکھ دیا گیا اس بائبل کے اندر، ان کا اعلان ہو گیا. صرف وہی باتیں ضرور ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کا پابند ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں اور جو جس کے بارے میں پطرس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دغا بازی کی گھڑی ہوئی باتیں نہیں سنائی، بلکہ خود خداوند یسوع مسیح کی اس قدرت سے، اس کی آمد سے ہم واقف ہوئے. ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کو غور سے دیکھا، ہم نے اس کو چھو کر دیکھا، اور انہی باتوں کو وہ بیان کرتے ہیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی. اس نے کہا کہ میں کوئی اور باتیں تمہیں نہیں بتا رہا، بلکہ وہ باتیں جو موسیٰ اور نبیوں کے صحیفوں میں، جو توریت میں، زبوروں میں جو میری بابت لکھی گئی تھیں، وہ باتیں پہلے ضرور پوری ہوتی. اب یہ باتیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا بحرانوں میں، کرائسس میں دھنستی چلی جا رہی ہے. بس ایک کے بعد ایک کرائسس آ رہا ہے، اور یہ دنیا اس وقت لیبر پینس کے ساتھ چلا رہی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند بالکل دروازہ پر کھڑا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بھی جو ہم دیکھتے ہیں، اس کی بھی جو ٹیسٹمنی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، تو اس نے بھی پرانے عہد نامے کے ایک نبی کو کوٹ کیا. اس نے یسایہ کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت کو کوٹ کر کے اس نے کہا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. اور اس نے کہا کہ خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، درست کرو، اس کی راہ کو تیار کرو. اس نے پریپریشن کا، ایک تیاری کا میسج ان کو دیا. اور آج بھی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے میرے عزیزو ایک انبیانہ میسج، ایک تیاری کا میسج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں انہی باتوں پر بحال ہونا ہے، ریسٹور ہونا ہے، جن باتوں پر نبی اور رسول کھڑے تھے، جن باتوں کو انہوں نے ابتدائی کلیسیا میں رائج کیا، لاگو کیا. انہی باتوں پر ہمیں بھی، جس طرح پرانے عہد کی کلیسیا بحال ہو رہی ہے اپنے موعودہ ملک میں، اپنے پرومس لینڈ کے اندر، اسی طرح جو کلیسیا ہے یہ 12 کے 12 رسولوں کی تعلیم کے اندر یہ ریسٹور ہو رہی ہے. ہمیں بھی انہی باتوں کے اندر بحال ہونا ہے، انہی چیزوں پر ہم نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ اعمال کے 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، ضرور ہے کہ وہ آسمان پر اس وقت تک رہے جب تک سب چیزیں بحال نہ ہو جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے. ہمیں بھی انہی باتوں پر بحال ہونا ہے. اور جب ہم اسی جوبن پر آ جائیں گے، انہی باتوں پر ریسٹور ہو جائیں گے، تو پھر خداوند اس بادل کے اوپر آئے گا اور وہ اپنی دلہن کو پکارے گا، وہ بادل پر آ کر للکارے گا، اور پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. ایلیا بھی یہ بات کہہ سکا. ایلیا نے بھی کیا کیا، اس نے جب مذبح تیار کیا اور پھر اس نے ان لکڑیوں کے اوپر پانی ڈیل دیا، اس کے اوپر اس نے جب قربانی چڑھائی، اور اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ تیرے حکم کے مطابق کیا ہے. خداوند نے آلریڈی اس کو یہ حکم دیا تھا کہ تو نے ایسے ایسے کرنا ہے، اور اس نے اس حکم کو فالو کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تیرے حکم کو جیسے تو نے مجھے کہا میں نے ویسے کیا. اس نے اس مذبح کو جو ڈھہ چکا تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ سب کچھ چٹ کر گئی. میرے عزیزو، ہم نے اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کرنی. کچھ بھی ہو جائے، ہمارے لیے حتمی خداوند کا کلام ہے. اس کے علاوہ کوئی بات جو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اور ہم نے اس حکم کو، خدا کے کلام کو، اپنی بلاہٹ کو بے الزام اور بے داغ رکھنا ہے جب تک خداوند نہ آ جائے. ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے
اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 30ویں آیت ہے. یہاں پر یوں لکھا ہے، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. لوگ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں اور آ کر آپ کو انہی باتوں کو ایسے پیش کریں گے کہ جیسے کریں. ہم اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 300-350 فرقے ہیں، اور ہر فرقے کا، ہر ڈینومینیشن کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اسی بائبل کو پریچ کر رہے ہیں. کسی نے کچھ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ کو پکڑا ہوا ہے، لیکن جو خداوند کی دلہن ہے اس نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہر ایک سخن کو بائبل کے کسی بھی مضمون کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی مضمون کے نتیجہ پر پہنچنے کے لیے ہمیں پورے مضمون کی گہرائی تک جانا ہے. صرف ایک آیت کو لے کے ہم اس کی ڈاکٹرن نہیں بنا سکتے، اس کی تعلیم نہیں بنا سکتے. ہم نے کسی بھی مضمون کو لینا ہے تو اس کو دیکھیں کہ پالوس نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی، پطرس نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی، نبیوں نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی، اناجیل کے اندر اس کے، اور پھر ہم کسی مضمون کے نتیجہ پر پہنچے. اگر آپ کسی ایک آیت کو لے کر تعلیم بنا لیں گے تو پھر آپ مار کھا جائیں گے میرے عزیزوں. اور شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ 2 یا 3 گواہیوں کے بغیر بات نہ مانی جائے، بلکہ گواہیاں پیش کی جائیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو بپتسمے کے بارے میں کہا، جیسے پہلا بپتسمہ کلیسیا کے اندر اور آخری بپتسمہ یہ ایک جیسا ہونا چاہیے. پہلی شاعربانی اور آخری شاعربانی یہ ایک جیسی ہونی چاہیے. پہلی آلٹر کال اور آخری آلٹر کال یہ ایک جیسی ہونی چاہیے. میرے عزیزوں، اب ہم بالکل آخری زمانہ کے آخری حصہ میں آ پہنچے ہیں، اور ہم نے وہی باتیں کرنی ہے، وہی انہی چیزوں کو پیش کرنا ہے جو کلیسیا کے اوپر رائج کی گئی، جو آج بھی لاگو ہوتی ہیں، انہی باتوں کو. کیونکہ خداوند ایک ایسی جلالی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. افسیوں 5واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت، جس نے اس کلام سے غسل کیا ہے، نہ کہ کسی نکایا کے عقیدے میں، نہ ہی کسی اور مشن کے فرقے کے عقیدے میں، ان کی آرٹیکل آف فیتھ میں، ان کی سٹیٹمنٹ آف فیتھ میں، بلکہ اس کلام کے اندر جس نے غوطہ لگایا ہے، جس نے اس کلام کے اندر غسل کیا ہے، وہ ایسی جلالی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. کیونکہ یہ کلام ہمیں بے داغ کرتا ہے، یہ کلام ہمیں بے الزام ٹھہراتا ہے، یہ کلام ایسے ہمیں خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ہم بے گناہ، جیسے یسوع مسیح اسی طرح اس کے ہم شکل بنا کر یہ کلام ہمیں خدا کے حضوری میں پیش کرتا ہے. سو میرے عزیزو، خداوند آج کے دن آپ کو سنبھالے، آپ کی مدد کرے، آپ کی حفاظت کرے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. may God bless you. اور ہم میں سے ہر ایک یہ بات کہہ سکے کہ ہم ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، صرف وہی باتیں کہتے ہیں جیسے پالوس رسول نے کہا کہ جو نبیوں نے اور رسولوں نے بائبل کے اندر ہمیں بتائی ہیں، صرف وہ انہی باتوں کے کلیسیا نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کی گئی ہے. خداوند آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. God bless you all. Thank you. آمین.